ایم کیو ایم نے وفاقی شیڈو بجٹ پیش کر دیا اور بجٹ پیش کیا ہے جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے۔ ایم کیو ایم کا خاصا رہا ہے، شیڈو بجٹ وہ لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس بار یہ ہوا شیڈو بجٹ جو پیش کرنے آئے تھے تو تاجر تنظیموں کے جو نمائندے تھے وہ بھی موجود تو تھے، اس میں بہت سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا شیڈو بجٹ کا۔ اچھا، بڑی اچھی کہانی، بڑی دلچسپ ہے۔ پہلے تو ایم کیو ایم والے ایک ہوٹل میں بجٹ پیش کرنے جا رہے تھے، اور شارع فیصل کا ایک ہوٹل ہے جہاں شارع فیصل ختم ہوتا ہے، وہاں اجازت نہیں ملی اینڈ ٹائم پر، تو پھر یہ دوسری طرف چلے گئے، یہ مائی کلاچی کے پاس، تو وہاں بھی این او سی کا مسئلہ، پھر باہر کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، پھر ڈی سی صاحب نے وہ این او سی دیا اور پھر جا کے انہوں نے بجٹ پیش کیا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ فاروق ستار صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے صحافیوں کے ساتھ۔ تو بہرحال ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب نے جو پریس کانفرنس کے دوران شیڈو بجٹ جو پیش کیا، اس موقع پر صدر جو ہیں کے سی سی آئی اور تاجر تنظیمیں، وہ ان کے نمائندے موجود تھے۔ فاروق صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم عوام سے نہیں بلکہ بڑے سرمایہ داروں سے ٹیکس کلیکشن کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے، عام لوگ جتنا ٹیکس دے رہے ہیں بڑے لوگ اتنا ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے جو فاروق صاحب نے کی، خاص طور پر کہ جی ایک 70,000 کی نوکری کرنے والا سرکاری ٹیچر بھی ہے یا پرائیویٹ کوئی نوکری کر رہا ہے بیچارہ، وہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن 500 ایکڑ جس کے پاس زمین ہے، زمیندار ہے وہ اتنا بڑا، اتنا پیسہ کما رہا ہے، وہ ٹیکس نہیں دے رہا۔ تو یہ کس طرح کا نظام ہے بھائی؟ اس پر انہوں نے سوال اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا جی پاکستان کی معاشی جو خود مختاری ہے وہ ملک کا ظاہر بقا کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ملک چلتا ہے معیشت سے، معیشت جتنی مضبوط ہوگی وہ ملک اتنا ہی مضبوط ہوگا، اسی پر سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے۔ اسی پہ میں نے کہا آپ سے کہ بھائی یہ اگر ناکام ہو گئے ہیں یہ سیاستدان، اس میں اہلیت نہیں ہے، ٹیکنوکریٹ حکومت بنا کے دیکھ لیں، قابل لوگوں کو لا کر کے دیکھ لیں۔ پاکستان آگے بڑھانا ہے نا یار، ہم سب کا مسئلہ تو پاکستان ہے نا، ہم سب کے لیے سب سے اہم، نہ میں اہم ہوں نہ آپ اہم ہے، سب سے اہم پاکستان ہے۔ پاکستان کو آگے لے کر کے جانا ہے، اس کے لیے ہر وہ فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اچھا، پھر فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ پیٹرول پر لیوی ختم کی جائے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجائے بے نظیر انکم جنریشن پروگرام چلایا جائے۔ اس پر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجائے بے نظیر انکم جنریشن۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کا جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں خواتین کو ہر ماہ گھر بٹھا کر وہ کہتے ہیں لاچار بنانے کے بجائے، یا بہت سارے لوگ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بھیک مانگنے پہ نہ لگائیں، ان کو ہنرمند بنائیں۔ تو 30-35 لاکھ بنگلہ دیش میں خواتین جو ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں، اور ان سے ظاہر ہے گورنمنٹ ظاہر جو بھی کام لیتے ہیں ان سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں۔ ایک تو ہنرمند بن رہی ہیں، وہ گھر بیٹھے ان کے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں، وہ اپنا بآسانی گزارا کر سکتی ہیں، نہ کہ گھر میں دیکھیں کب تک آپ کسی کو گھر بٹھا کر پیسے دے سکتے۔ ایک طرف آپ کا ملک جو ہے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، پھر اوپر سے اس طرح گھر بٹھا کے آپ پیسے دینا شروع کر دیں۔ ہنرمند بنائیں نا، مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنے کے قابل بنائیں ان کو آپ۔ یہ بھی ایک چیز اس میں شامل کی گئی ہے۔ لیوی، اب لیوی کس ملک میں اتنی زیادہ ہے جتنی پاکستان میں؟ خطے میں کہیں نہیں ہے اتنی۔ ایف بی آر آپ کا ناکام ہوتا ہے، ٹیکس جمع کرنا جو اس کا کام ہے، اگر وہ اس کو فرض کیجئے اس کو کہا جی 500 ارب اکٹھے کرنے ہیں، ٹیکس کلیکشن آپ کا ہونا چاہیے، وہ نہیں کر پاتا، تو ان کی سرزنش ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کہیں جی آپ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے ہم لیوی لگا کے پورا کر دیں گے 500 ارب۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ لیوی سے سب سے زیادہ فرق کس کو پڑتا ہے؟ عام عوام کو۔ کوئی رکشے والا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا ہے بیچارہ، کوئی چھوٹی چھوٹی جو گاڑیوں والے ہیں، مطلب اس سے فرق اس لیے پڑتا ہے کہ 40,000 روپے جس کی تنخواہ ہے وہ پیٹرول ڈلوائے گا، وہ بھی لیوی ادا کر رہا ہے، اور ایک جس کی مہینے کی 40 لاکھ کمائی ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا 40,000 والا دے رہا ہے۔ تو بھائی فرق کیا رہ گیا؟ اس کی تنخواہ 40 لاکھ ہے یا 40 لاکھ اس کو مہینے کے ملتے ہیں، اس سے اگر آپ لیوی وصول کر لیں، ٹیکس وصول کر لیں، اس کو تو فرق نہیں پڑے گا 2 4 5 10 20 روپے میں، ایک 40,000 والے کو فرق پڑ جائے گا، اس کو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آئی ایم ایف والے بول رہے ہیں 80-85 روپے لیوی لے لیں، آپ نے 117 روپے کی ہوئی ہے یار۔ اور حیران ہوں میں کہ کوئی سیاسی جماعت باہر آ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، عوام سے دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ملک کی بقا کا معاملہ ہے، اربن ایریاز پر ٹیکس لگایا گیا ہے جبکہ نادرن ایریاز کو ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک ٹیچر 60 سے 70 ہزار کما رہا ہے اور انکم ٹیکس دے رہا ہے، لیکن بڑے جاگیردار کو ٹیکس نہیں دے رہا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں کسان مزدوری کی سرمایہ کاری، بلکہ جی بھی بڑی اہم چیز ہے کہ کسان کا نمائندہ سرمایہ دار نہیں ہو سکتا، زمیندار نہیں ہو سکتا۔ اس طرح فیکٹری مل اونر کس طرح مل میں کام کرنے والے مزدور کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ختم ہونی چاہیے۔
پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایم کیو ایم نے پانی، توانائی، بجلی، گیس پر کام کرنا ہے، اس سال وفاقی حکومت کا خسارہ 4% ہے، ہم اپنی تجاویز میں سے 2.2% پر لا رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کو بھی پالیسی ریٹ کم کرنا چاہیے، ہم نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک عوام دوست شیڈو بجٹ پیش کیا ہے۔ کچھ تجاویز بہت اچھی ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے، لیکن کچھ پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہاں کچھ تاجر رہنماؤں نے بائیکاٹ بھی کر دیا تھا، کچھ اس طرح کی باتیں بھی تھیں اس شیڈو بجٹ میں جو ایم کیو ایم کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کن چیزوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، کن چیزوں پر ٹیکس مزید لگایا گیا ہے، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے، جیسے میں نے کہا اس حکومت کے پاس فی الحال کوئی اس طرح کی چیز نظر آ نہیں رہی جس پر ہم ابھی سے شادیانے بجانا شروع کر دوں میں اور بتانا شروع کر دوں آپ کو۔ اس حکومت بڑی مشکل میں ہے، یہ حکومت بہت مشکل صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف تو مارکہ حق جیتا پاکستان نے، وہ جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں بہترین اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی طرف سے تو اچھی خبریں مسلسل چلی آ رہی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، پاکستان کا اعتماد بحال ہوا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، سپر پاور امریکہ، اس کے صدر ہر وقت فیلڈ مارشل صاحب کا تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پھر نظر پڑتی ہے جناب اپنے ملک کے اندرونی حالات پر، خاص طور پر معیشت پر۔ جو کام تھا اس حکومت کا، جو کام تھا معیشت دانوں کا، جو دعویٰ کر رہے تھے ہماری حکومت آ گئی تو دیکھیے گا، وہ کچھ نہیں کر سکے، وہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر بھائی انہیں کو دے دیں جو سردیں سنبھال رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے آپ کے اوپر، کیس کر دیں گے، آپ نے کیا بات کر دی۔ بھائی آپ سے نہیں چل رہا، آپ سے معیشت بہتر نہیں ہو رہی، آپ کی وجہ سرمایہ کاری کوئی کرنے کو اس لیے تیار نہیں کرتے ہیں، وہی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے جن کے اوپر اتنے کیسز بنے ہوئے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کرپٹ لوگ، آپ کے اوپر کیسز ایک دوسرے پہ کیے ہوئے نا بھائی۔ میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ پیس پارٹی پہ کیسز ہوتے تھے کہ کرپشن کر لی، ان کی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں نون لیگ والے کرپٹ ہیں، اتنے کیسز بنے ہوئے، تو باہر والے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دونوں ہی پارٹیاں میں اس کا مطلب کرپٹ ہیں، ہم کیوں سرمایہ کاری کریں گے۔ تو صاف ستھرے لوگ سامنے آنے چاہیے تاکہ سرمایہ کاری بھی ہو اور ملک کا نام بھی روشن۔